رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارہ کن فیکون سے پوری کائنات اور دنیا کی تمام چیزیں، کائنات کی چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ وہ کسی اور چیز سے تشبیہ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مثال دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لا مثال لہ ولا مثیل لہ، نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات پیدا کی ہے، اس کائنات کے اندر ان گنت مخلوق پیدا کی ہیں، اور ان میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر کوئی کمی آ جائے گی اگر ہم عبادت نہ کریں؟ اور اگر ہم سارے عبادت گزار بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سمیع البصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادت کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان عبادت کرنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور تمام انسان اور تمام جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر صبح و شام منہمک ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق فرشتے، ان کی تعداد اتنی فرشتے آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہوں، اور جب سے کائنات بنی ہے نازل ہو رہے ہوں، کبھی ایک فرشتے کی باری دوسرے فرشتے کی باری نہیں آتی، یعنی کوئی فرشتہ دوبارہ نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ لیکن ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس کی بھلائی خیر خواہی صرف ہمارے ہی لیے ہے، اور کسی کا اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے والا ہی نہیں کے بعد اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا بھی ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن کن بندوں کے ساتھ؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو منہمک کرتے ہیں۔ جو بندے اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت ایسے کرتے ہیں جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رسول کی اطاعت ایک ہی جیسی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کیسے اطاعت کریں گے؟ جیسے اللہ کے رسول بتلا کر گئے ہیں ویسے اطاعت کریں گے۔ حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو کچھ بنایا ہے اس کے لیے بھی بتلا دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو، اور دن اور رات کے الٹ طریقے سے آنے سے ایک دوسرے کے پاس آنا، اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔
حضرات میں مختصر ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ٹائم بھی ہم نے بڑا مختصر رکھا ہوا ہے، 10-15 منٹ کا صرف ہمارا معاملہ ہے. میں سے آپ کے سامنے چند چیزیں صرف غور و فکر کے لیے رکھتا ہوں. دیکھیے، ہم ایک مسلمان جو ہے اس کی ذمہ نماز فرض ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 5 وقت اس کو نماز پڑھنا ہے. اور نماز کے بارے میں جو ہیں جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ 5 نمازیں ہیں. اس 5 نمازوں کے اندر آپ اندازہ لگا لیجیے، صبح سے شام تک. فجر کی ہم 2 سنتیں 2 فرض پڑھتے ہیں. ظہر کی ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، سنتیں جتنی پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو. عصر کی 4 فرض پڑھتے ہیں، سنتیں عصر کی نماز سے پہلے جتنی پڑھ لو. مغرب کی نماز ہم 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں جتنی چاہے پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، صلاۃ اوابین پڑھ لو، جو چاہے پڑھ لو. عشاء کی نماز کے اندر ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، سنتیں جتنی چاہے پڑھ لو، 2 کر کے 4 6 8 جتنی پڑھنی پڑھ لو. وہ 3 وتر پڑھے جاتے ہیں. اگر ان کو مختصر کر دیا جائے تو ہماری صبح سے لے کے رات تک ہم ٹوٹل جو نماز پڑھتے ہیں وہ 30 رکعت آتی ہے. اور ہر رکعت کے اندر ہم 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے عظیم ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ ہم کتنی مرتبہ 150 مرتبہ ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یہ لفظ. اگر مثال دی جائے، آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس ایریے میں رہتے ہیں، وہاں کوئی اگر بزرگ ہو، بڑا آدمی ہو، بڑی عمر کا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، آپ لوگوں کو کہہ دو کہ یہ بندہ میرا بزرگ ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے. لیکن جس وقت کوئی مسئلہ درپیش آئے، وہ بزرگ آپ کو مشورہ دے کہ بیٹا یوں کرو اور یوں نہ کرو، آپ اس کی بات نہ مانو، تو کیا ہوگا؟ وہ بزرگ خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا. بولے ناہنجار آدمی ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. کہتا مجھے ہے کہ میں تیرا بزرگ ہوں، میری بات ماننا ہے، اور جب میں کہتا ہوں فلاں کام کر، اس سے کچھ طرف دھیان نہیں دیتا. وہ بندہ کبھی بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. بالکل اسی مثال کو ذرا رکھ لیجئے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 150 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تجھ سے بغیر کوئی دنیا کے اندر میری مشکل حل کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو سب سے عظیم ہے، تیری عظمت کے کہنے کیا ہے، لیکن میں حقیر سا شخص ہوں، حقیر سے میری جان ہے، حقیر سا میں کیڑے کے برابر میری زندگی ہے، لیکن میں اللہ تیری کبریت کو صبح شام بیان تو کرتا ہوں، لیکن تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں سے روکتا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے، لیکن کوئی کام کرنے ہم کو تیار نہیں ہے. جیسے وہ بزرگ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، آپ کو ناہنجار کہے گا، اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی غصہ بھڑکتا ہے کہ یہ بندے میرا صبح شام تکبیر تو کرتے ہیں، مجھے کہتے تو ہیں اللہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن میری بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے، میری کبریائی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اپنے چھوٹے سے جسم کے اوپر میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر مثال اس طرف جائیے، وہ بزرگ جو ہے آپ اس کو ناراض کرتے ہیں، وہ آپ سے مانے گا نہیں. جب آپ کو پہچان جائے گا کہ یہ بندہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، مجھے اپنا بڑا تو کہتا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا، اس کا مطلب کہ یہ بندہ ناخلف ہے، وفادار نہیں ہے، یہ باغی ہے، میری بات مانے گا، اس کی بات میں نہیں مانوں گا، کبھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربان جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کے قربان جائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک باقی کی زندگی گزارتے ہیں، بے وفائی کی زندگی گزارتے ہیں. اور کس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں؟ جو ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں توانائیاں دی ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، گویائی دی ہے، بصارت دی ہے، ہمارے پیٹ کو بنایا ہے، ہمارے جسم کے اندر نوالا جاتا ہے، اس کو ہضم کر کے توانائی حاصل کرتے ہیں. یہ وہ اللہ ہے، اس کی ہم پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، جتنا تم باغی بن جاؤ، فرعون سے زیادہ باغی بن جاؤ گے، تم نمرود سے زیادہ باغی بن جاؤ گے، شداد سے زیادہ باغی بن جاؤ گے، ابو جہل سے زیادہ باغی بن جاؤ گے. تمہیں آزادی ہے، چھوٹ ہے، جو جی چاہے کرو، لیکن تمہارے لیے ایک راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پھر کتنا بڑا رحم کیا. ایک بندہ باغی ہے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے، لیکن جب
وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, کبھی اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں غلطی پہ تھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑنے کے اندر میں آگے بڑھ کے تھا, لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا, رجوع کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس توبہ کو ایسے قبول کرتا ہے اور ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے, اتنا معصوم بنا دیا اسے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم معافی مانگنے کو تیار ہوں تب. اب اس وقت ہمارے یہاں وبا آئی ہوئی ہے, کتنے لوگ ہیں وہ 24 گھنٹے کی زندگی کے صدقے دل سے اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو, یا اللہ یہ وبا جو آئی ہے اس کے اندر قصور ہمارا اپنا ہے, اے اللہ ہم تیرے باغی تھے, اللہ تعالیٰ ہم تیرے حکموں کو ماننے والے نہیں تھے, اے اللہ ہم نے تیری کبریائی کو بیان تو کیا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں. حضرات یہ بات میں کن کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ 5 وقت نمازی اور پرہیزگار ہیں, اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو دیکھیے جن کی تعداد تقریباً 80% سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اس حد تک باغی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ رحمانیت کا کتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا کے اندر نقد سزا نہیں دیتا, الا من رحم ربی, ان کو بھی چھوٹ ہے, آزادی ہے, جو جی چاہے کرو, لیکن آخر تم نے جانا کہاں ہے؟ تمہاری رسی ڈھیلی کر دی جائے, آخر تم کہاں بھاگ کے جاؤ؟ ایک دن تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا, ایک دن تمہاری دنیا کا تمام گھورک دندہ ختم کر دیا جائے گا, ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بستر پہ لٹا دیا جائے گا, تم چارپائی پہ پڑے ہوگے, ایک دن آئے گا کہ تمہارا نام تم سے چھین لیا جائے گا, ایک دن آئے گا کہ دنیا کے تمام رشتے تم سے دور کر دیے جائیں گے, اور اس وقت صرف ایک ہی رشتہ ہوگا جو تمہارا اور اللہ کے درمیان موجود ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان بردار رہے, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا, اور معاملہ اللہ نہ خواستہ اگر اس کے برعکس ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر کی دنیا کی تمام زندگی جو تمہیں بغاوت کی حالت میں گزاری ہے, اگر یہ گزارتے رہے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا. بھائیو ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیا ہم نے اللہ کے دل میں حساب کتاب کا اپنے احساس ہم نے پیدا کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے؟ بھائیو یہ تمام نظریات, یہ تمام تصورات ہمارے ذہن سے محو ہو گئے, گم گئے, بھول گئے, اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں تھیں وہ ہمیں یاد نہ رہیں, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں یاد نہ رہا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا وہ بھی ہمیں یاد نہ رہا. میں عموماً کہا کرتا ہوں بھائیو 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں کبھی اللہ یاد نہیں آتا, کبھی آ جائے بھولے بسے, وہ بھی زبانی یاد آتا ہے, اللہ تو معاف کر دے, بس زبانی کہہ کے استغفر اللہ کہہ کے کر دیا, لیکن استغفر اللہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم مثال دیا کرتا ہوں, صرف اپنے دانت کا درد کبھی رات کو ہو جائے 2 بجے, اب کسی گاؤں کے اندر ہو, ڈاکٹر آپ کے قریب نہ ہو, دانت میں درد ہو جائے, پھر تو آپ کو پتا ہے اس کو یاد آتا ہے اللہ, ہاں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے تیری, کتنی بڑی عظمت ہے تیری, اتنے عذاب کے اندر تم نے مبتلا کر دیا, چھوٹے سے دانت کے اندر درد ہوا, بندہ تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتا, اس وقت اللہ یاد آتا ہے ہمیں. لیکن آج بھی بھائیو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی شدید ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائیت کو ماننے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ چاہے آج ہمارے سے تمام وبائیں ہم سے ختم کر دیں. مانگنے والا تو کوئی ہو, کوئی اللہ کے سامنے گزارش کرنے والا تو ہو, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا تو ہو. بدقسمتی سے یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے ان سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے لیے مصیبت کا ایک وہ نقشہ بنا کے رکھ دے گا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ایسے خوف میں مبتلا کر دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور دیکھیں گے, ہمیں کہیں سے امید نہیں نظر آئے. اس وقت یہی آپ دنیا میں دیکھ لیجئے, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے باغی تھے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکاری تھے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2-3 مہینوں کے اندر ان کی ناک رگڑوا کے رکھ دی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, تم سمجھتے کہ ہمارے پاس قوت ہے, ہم میڈیکل سائنس کے اوپر حاوی ہیں, کیا ہوئی تمہاری میڈیکل سائنس, کہاں چلی گئی؟ یہ اس بیماری سے تم بچ کے دکھاؤ, کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے اسی وقت ہم بچیں گے, اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے 1000 تم میں مصیبتیں کر لو, 1000 احتیاط بھی کر لو, اللہ نہیں بچائے گا تم. ہمارے ایک ساتھی اسلام آباد پنڈی کے اندر رہتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انتہائی محتاط نیک آدمی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایسی ترتیب لاتا ہے, ایسی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم سمجھیں
نہیں ملاتا, اس نے اپنا ماسک کبھی نہیں اتارا, انتہائی محتاط ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کورونا میں مبتلا کر دیا. 15 دن گزارنے کے بعد اب اس کی حالت تقریباً کچھ بہتر ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بچ نہیں سکتے اپنی تدبیر سے جب تک اللہ کے اوپر توکل نہ کریں. ہم بچ نہیں سکتے کسی مشکل سے جب تک اللہ نہ چاہے, اور اللہ اگر ہمیں بچانا چاہے تو بچائے گا. لیکن بھائیوں, میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں, دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمات کو آزماؤ مت کہ اللہ مجھے بچائے گا کہ چھوڑے گا. جو احتیاطی تدابیر بتلائی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کرو. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات اس طرح ہیں کہ ایک ترتیب کے مطابق بتلایا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ کورونا کے اندر مبتلا ہو چکے. بھائیو, احتیاط کرو. احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاط سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اپنے گناہوں سے معافی مانگو, گناہوں سے رک جاؤ, بدکاریوں سے رک جاؤ, حرام کاریوں سے رک جاؤ, فحاشی سے رک جاؤ, حرام کھانے سے رک جاؤ. اگر ان چیزوں پہ عمل کرو گے, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مرض کے اندر مبتلا کر کے اس کی روح قبض بھی کر لیتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو وبا کی حالت کے اندر بیمار ہو کے اگر وہ مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں. حضرات, ہمارے لیے موقع کھلے ہیں, راستے کھلے ہیں, اللہ تعالیٰ کو منانے کا راستہ کھلا ہے جب تک ہماری سانس میں سانس. اس سے پہلے کہ ہماری روح قبض کر لی جائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے معاف فرمائے, تمام وباؤں سے ہمیں دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.